السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا لیسن لے کر۔ عزیز طلباء طالبات، آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ 8ویں جماعت کی ہے، 8ویں کلاس ہے، اور ہمارا سبجیکٹ اردو، اور ہمارا موضوع جو ہے ٹاپک وہ ہے ہماری تاریخ۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ جانتے ہیں یہ ہماری اردو کتاب میں ایک نظم ہماری تاریخ ایک موضوع ہے۔ آج ہم اس نظم کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں جو لکھنے والا ہے اس نے کیا کیا اپنے ملک کے بارے میں لکھا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نظم ہماری تاریخ میں شعر ہندوستان میں انگریزی شاطرانہ نظام حکومت کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے اس نظام سے پہلے کی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں جو محبت اور خلوص پر مبنی تاریخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریزی حکومت سے پہلے گھر گھر میں بغیر کسی تعصب کے دیوالی اور عید کے تہوار منائے جاتے تھے۔ انگریزی حکومت نے ملک میں اپنی چالاک سیاست کے سبب لوگوں کے دلوں سے پیار و محبت کا جذبہ نکال کر انہیں ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت کرنا سکھایا۔ انہوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی، حالانکہ محبت، اخوت، رواداری اور وفا ملک کی اصل تاریخ ہے، اور ہمیں اپنی اس تاریخ کو پھر سے دہرانا ہے۔ شاعر وطن کی تاریخ کا ذکر کرتا ہے کہ وطن کی تاریخ مشترکہ تہذیب پر مبنی تھی، جس کا حصہ قرآن کریم پڑھنے والے بھی تھے اور گیتا پڑھنے والے بھی تھے، یعنی یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ تہذیب و تاریخ تھی جو امن و آشتی اور اہنسا کا سبق دیتی ہے۔ بقول شاعر، دنیا میں ہندوستانیوں کے مقابلے میں کوئی دوسرا گوتم، چشتی یا نانک پیدا نہیں ہوا۔ شاعر کے کہنے کے مطابق انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد لوگ آزاد ہیں، ان کے ذہن آزاد ہیں، وہ انگریزوں کی سیاست کے پھیلائے ہوئے تعصب اور نفرت کے اندھیروں سے نکل آئے۔ شاعر آخر پر وطن کے لوگوں کے اتحاد کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کی فکر و عمل اور ان کے یقین سانجے ہیں، ان کی زمین ایک ہے اور ان کا وطن بھی ایک ہے۔ مرکزی کردار، ہماری تاریخ ایک ایسی نظم ہے جس میں انگریزی حکومت سے پہلے ملک کی محبت اور خلوص پر مبنی تاریخ کے گن گائے گئے ہیں، اور پھر انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کے نتیجے میں لوگوں میں تعصب اور نفرت کا جذبہ امڑ آنے کی بات کی ہے، اور پھر آزادی کے بعد لوگوں کی خوشی کا ذکر کر کے آپسی اتحاد و اتفاق کی بات کی گئی ہے۔ اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں، جیسے دمک ہے، جوش، جذبہ، تمتماہٹ، چمک۔ لالے، ایک قسم کا سرخ پھول جس کے اندر سیاہ داغ ہوتے ہیں۔ تہمت، الزام۔ دلجوئی، تسلی، دل رکھنے کی باتیں کرنا، تسکین کی باتیں کرنا۔ دلداری، تسکین، تشفی، دل رکھنا، محبت سے پیش آنا۔ اخوت، بھائی چارہ، آشتی، دوستی، صلح، امن۔ اہنسا، عدم تشدد، ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ دوہر، زمانہ، دنیا، مقابل، سامنے والا، برابری کرنے والا۔ فرنگی، انگریز، جس کو ہم گورا بھی کہتے ہیں۔ تعصب، تنگ نظری، بے جا حمایت یا مخالفت۔ اگر ہم اس نظم کی تشریح کریں، کوئی بھی گھر ہو، دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے، کیا کیا رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے، کیا کیا۔ نظم ہماری تاریخ کے پہلے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ انگریزی حکومت سے پہلے گھر گھر میں بغیر کسی تعصب کے دیوالی کے تہوار پر دیے جلتے تھے، سب لوگ مل جل کر عید، دیوالی اور ہولی جیسے
खुशी के त्यौहार धूमधाम से मनाते थे और हर त्यौहार सब के लिए खुशियाँ लेकर आता था। दूसरा बंद, अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, उसको क्या नाम दें सोची हुई तोहमत के सिवा, अपने हर प्यार को नफ़रत में बदलना चाहा, क्या पुकारें उसे चालाक सियासत के सिवा। कहता है, शायर कहते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने मुल्क में अपनी चालाक सियासत के सबब लोगों के दिलों से प्यार व मोहब्बत का जज्बा निकाल कर उन्हें एक दूसरे से नफ़रत और अदावत करना सिखाया। उन्होंने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। तीसरा बंद, ए वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिलजोई व दिलदारी की, तेरी तारीख मोहब्बत की वफ़ा की तारीख, तेरी तारीख अखवत की रवादारी की। शायर इस बंद में अपने मुल्क की तारीख को दोबारा तारीर करना चाहता है और कहता है कि मुल्क की असल तारीख मोहब्बत, अखवत, रवादारी और वफ़ा है और हम अपनी इस तारीख को फिर दोहराएंगे। तेरी तारीख है कुरान का गीता का वर्ग, आश्ती अमन अहिंसा के उसूलों का सबक, दोहर से अपने मुकाबल कोई अब तक ना उठा, कोई गौतम कोई चश्ती कोई नानक ना उठा। इस बंद में भी शायर वतन की तारीख का जिक्र करता है और कहता है कि हमारी तारीख मुश्तरका तहज़ीब पर मबनी थी, जिसका हिस्सा कुरान करीम पढ़ने वाले भी थे और गीता पढ़ने वाले भी, यानी ये हिंदू मुसलमान की मुश्तरका तहज़ीब व तारीख थी जो अमन व आश्ती और अहिंसा का सबक देती है। बकौल शायर दुनिया में हमारे मुकाबले में कोई दूसरा गौतम व चिश्ती या नानक जैसा पैदा नहीं हुआ। अगला बंद, आज आज़ाद हैं हम, जहन हमारा आज़ाद, तंग जज्बात की घेरों से निकल आए हैं, जो फिरंगी की सियासत ने कभी बोए थे, उन तहज़्ज़ुब के अंधेरों से निकल आए हैं। शायर इस बंद में कहता है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद लोग आज़ाद हैं, उनके ज़हन आज़ाद हैं, वो अंग्रेज़ों की सियासत के फैलाए हुए तअस्सुब और नफ़रत के अंधेरों से निकल आए हैं। लास्ट वाला बंद, एक है अपना वतन, एक ज़मीन, एक है हम, एक हैं फ़िक्र व अमल, एक यकीन, एक है हम, कौन कहता है कि हम एक नहीं, एक हैं हम। इस आखिरी बंद में शायर वतन के लोगों की इताअत की बात करता है और कहता है कि लोगों के फ़िक्र व अमल और उनके यकीन साझे हैं, उनकी ज़मीन एक है और उनका वतन भी एक है, इसलिए कौन कहता है कि हम एक नहीं, हम एक हैं और मुत्तहिद हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया। अस्सलाम।